سندھ گورنمنٹ کا اس میں جو اب تک ہے کہ کافی کردار ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہی سندھ پولیس آتی ہے۔ اگر دونوں بچوں نے شادی کر لی ہے تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو جینے دیا جائے آزادانہ حیثیت سے۔ شادی کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ مرزا رمضان بیگ حاضر خدمت ہے۔ دعا زہرہ کیس جو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا چکا ہے، یعنی لاہور، پنجاب، پاکستان سے باہر بھی، اور آج اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ ان کے وکیل کمپیٹنٹ ہمارے ساتھ رائے خرم سندھو صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ دعا زہرہ میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ دارالمان کے بعد ان کے جو ہسبینڈ ہیں ظہیر کو، اس کی ضمانت ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس حوالے سے ان سے جانیں گے نئی چیزیں کچھ، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اگلا عمل کیا ہوگا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ۔ اچھا رائے صاحب، بڑا ہلچل مچا چکا ہوا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے دعا زہرہ، اور آپ ماشاءاللہ لڑ رہے ہیں اس کیس کو، اور آپ کو کافی تھریٹ بھی آئی ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب دعا زہرہ دارالمان چلے گئی ہے، اور پولیس نے اب کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، اور اس کے جو ہسبینڈ اس کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا شامل تفتیش کیے جائیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک اس کے ہسبینڈ کی گرفتاری کی بات ہے، اس کی پروٹیکٹیو بیل ہو چکی ہے ظہیر کی، اور وہ اپنی پری ریسٹ بیل کروانے کے لیے کراچی گیا ہوا ہے۔ وہاں سے اس کی بیل ہو جائے گی۔ بیل ہونے کے بعد وہ انویسٹیگیشن جوائن کرے گا۔ جوائن کرنے کے بعد وہ آگے جو فردر ہوگا کہ بیل کنفرم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیفینس کونسل بھی وہاں پہ پیش ہوں گے ان کے، تو آگے فردر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال وہ کراچی میں ہے اور اپنی پری ریسٹ کروانے کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اب دعا کیونکہ دارالمان میں ہے تو اس کو تھریٹ بھی کافی زیادہ ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے کوئی اپلیکیشن بھی موو کی ہے ہائی کورٹ میں؟ نہیں، ہائی کورٹ میں تو فی الحال کوئی اپلیکیشن نہیں موو کی گئی، صرف دارالمان کے لیے اپلیکیشن تھی۔ اس پہ جج صاحب نے ان کو دعا کے بیان پہ ہی دارالمان میں بھیج دیا ہے۔ وہاں پہ وہ سیف کسٹڈی میں ہے۔ ان کو اس کے والدین کی طرف سے اور دیگر اشخاص کی طرف سے، ریلیٹیوز جو تھے ان کی طرف سے تھریٹس تھے، جس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا کہ دارالمان میں ہی بہتر رہے گا، کیونکہ ظہیر نے کراچی بیل کروانے کے لیے جانا تھا۔ وہ بیل کروانے کے لیے گیا ہوا، پیچھے سے جو کسٹڈی تھی دعا کی وہ کسی اور کے پاس ہوتی تو وہ بہتر نہیں تھا، تو اسی لیے وہ دارالمان ہی بہتر ہے سب سے، کہ کوئی کسی پہ کوئی آبجیکشن نہ ہو، کوئی کسی گرفتاری کا معاملہ نہ ہو، تو لہٰذا اس وجہ سے دارالمان میں اس کو بھیج دیا گیا۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ گورنمنٹ کا اس میں کتنا کا کردار ہے؟ سندھ گورنمنٹ کا اس میں جو اب تک ہے کہ کافی کردار ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہی سندھ پولیس آتی ہے، اور ایک انفلوئنس موجود ہے پولیس پہ کہ آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں ڈفرینٹ سورسز سے، کہ اس کیس کو میں ظہیر کو گرفتار کیا جائے، دعا کو بازیاب کروایا جائے، کیونکہ آگے نیکسٹ جو الیکشنز بھی ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، کیونکہ اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ اگر اس کی بیل کنفرم نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے وہ گرفتار ہو جائے گا، تو پھر اگر اس کی بیل کنفرم نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی جو نیکسٹ فورم ہے ہائی کورٹ سندھ کا، اس کو اپروچ کیا جائے گا کہ ہمیں بیل دی جائے، کیونکہ اگر ایڈیشنل سیشن جج صاحب بیل کنفرم نہیں کرتے تو ہائی کورٹ تو اپروچ کیا جائے گا۔ والدین کی طرف سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ والدین کی طرف سے جو فی الحال ہے، آج ڈیٹ ہے 20 تاریخ ہے وہاں پہ سندھ میں، ابھی دیکھتے ہیں وہ چلان سبمٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اوفینس ایڈ کر کے، کیونکہ انویسٹیگیشن آفیسر بھی کل سے چینج ہوا ہے۔ اب نئے افسر کو انویسٹیگیشن دی جائے گی تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کریں اس میٹر کو۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ نیا انویسٹیگیشن آفیسر کون ہے، اور آج کیا سندھ پولیس وہاں پہ موقف اختیار کرتی ہے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے چلان کے بارے میں، تو آگے فردر تبھی پتہ چلے گا۔ اچھا اس میں آئی جی بھی چینج ہوا تھا، تو اتنا یہ ہائپ کریٹ کر گیا، تو یہ سالو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ہرڈلز آ رہی ہیں اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں، کیونکہ راضی کی کرے گا قاضی میاں بیوی تو راضی ہیں جی، ان کو بیسیکلی تو فنڈامنٹل رائٹ دونوں بچوں کو نہیں دیا جا رہا جینے کا۔ اگر دونوں بچوں نے شادی کر لی ہے تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو جینے دیا جائے آزادانہ حیثیت سے۔ شادی کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کر ہی لی ہے تو ان کو اب جینے بھی دیا جائے، لیکن وہاں پہ اس کو ایک ایشو بنا دیا گیا ہے، اس کو ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے، ایک سیکٹیرین ایشو بھی بنا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ہائپ بن گئی ہے، اور اس کی وجہ سے
یہ سارا معاملہ خراب ہوا. میڈیکل ہوا, میڈیکل بھی 2 قسم کے آ گئے. پہلے ہائی کورٹ کے آرڈر پہ میڈیکل ہوا, اس میں ریڈیالوجسٹ نے 15 سے 16 ایج 16 سے 17 ایج بتا دی. اور اب میڈیکل ہوا ہے جس میں ایک بڑی میڈیکل بورڈ, ایک بڑی ٹیم بنا دی گئی جس میں بھی 3 اوپینینز آ گئیں, لیکن حتمی رائے انہوں نے دے دی کہ 15-16 سال ایج ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب دیکھا جائے کہ جو ریڈیالوجسٹ کی اوپینین تھی, جو پہلے کی بھی تھی اور اب بھی تھی, جو کہ ہمارے پاس ایج کو ڈٹرمن کرنے کا طریقہ یہاں پہ رائج ہے پاکستان میں, اور اس کے مطابق دعا زہرا کی ایج 16 سے 17 ہی ہے. وہ ایک ریڈیالوجسٹ کی ہوتی ہے, ایکس رے کر لیا جاتا ہے, بونز کو دیکھا جاتا ہے. لیکن اب ہوا کیا ہے, اس بورڈ نے کیا کیا ہے, اس بورڈ نے نہ تو ریڈیالوجسٹ کی مانی ہے اور نہ ہی فزیکل ایگزام, انہوں نے مان لی ہے ڈینٹسٹ کی. اب اس بندے اس کا دیکھا جائے تو ایک دانت جو بچے کا آتا ہے وہ 6, 7, 8 ماہ کی ایج میں ایک دانت نکلنا شروع. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب دانت نے نکلنا, اگر وہ بھی کاؤنٹ کر لیا جائے تو اس کے مطابق انہوں نے بتا دی 15-16 سال. اب جو پیدائش کی دن سے لے کے اور دانت نکلنے تک کا معاملہ ہے وہ بھی تو کاؤنٹ ہونی ہے. اور وہ کس نے کرنی تھی؟ وہ ریڈیالوجسٹ نے کرنی تھی, کیونکہ جب سے پہلے دن سے ہڈی بنتی ہے اس دن سے ہی یہ ایج ڈٹرمن ہوتی ہے, اور وہ ریڈیالوجسٹ کر سکتا ہے, اور بون سے ہونی ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کو ڈینائل کر کے اپنے مرضی سے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, ایک جو ان کے عزائم تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے 15 سے 16 سال کروا دی, اور اس کے مطابق اب اوفینس پہ اوفینس ایڈ کیا جا رہا ہے, پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے, اور ان کو جینے نہیں دیا جا رہا. جو کہ دعا ہے وہ دارالعمان جانے پہ مجبور ہو گئی ہے. ظہیر اپنے کیس کو ڈیفینس کرنے کے لیے چلا گیا. دونوں راضی ہیں, دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے دیں ان کو, آگے زندگی جو بھی ان کا فیصلہ کرے وہ. جو لاسٹ آپ کیا سجیشن دیں گے؟ میرا تو یہی ہے جی, بچوں کی جو مرضی ہے, جو دعا کی مرضی ہے اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا بنیادی حق ہے, جو کہ آئین پاکستان بھی دیتا ہے اور ہمارا اسلام بھی دیتا ہے, کہ اس کو آزادانہ اس کی زندگی گزارنی دی جائے. اور وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے, شریعت کے مطابق اس نے اپنا نکاح کیا ہے, وہ بالغ ہے, اس نے نکاح کر لیا, تو سب اس کو جینے بھی دیا جائے. بالکل جی, بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے ڈیٹیل سے ہمیں گائیڈ کیا. بالکل جی, ان کو جینے کا حق دیا جائے, کیونکہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ دونوں کو جینے کا حق دیا جائے. تب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.